درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتایا گیا تھا کہ نماز میں 6 فرائض ہیں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 6۔ پہلا فرض قیام، دوسرا قرأت۔ قرأت کے بنا ہوتا ہے پڑھنا۔ یہاں قرأت سے مراد قرآن مقدس پڑھنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ تو نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کتنی قرآن پڑھنا؟ 3 چھوٹی آیت، ایک رکعت میں 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ تو جب قرآن مقدس کی تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے اور نماز ہم اہل ایمان پر فرض ہے، اس کا مطلب ہم اہل ایمان پر قرآن مقدس پڑھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قرأت کا؟ کہ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ جتنے بھی حروف عربی میں ہیں، ہر حرف کے نکلنے کی جگہ ہے، اور جہاں سے جو حرف نکلتا ہے اس کو مخرج بولتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ تو حکم کیا ہے؟ قرأت کا مطلب کیا ہوا کہ ہر حرف کو اس کے مخارج سے ادا کیے جائیں۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے منمانی نہیں پڑھنا، بلکہ اسے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہر حرف کو صحیح سے ادا کر سکیں، اس کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اگر آج سے ہم کوشش شروع کر دیں، کل کا انتظار نہ کریں کہ نہیں کل سے شروع کریں گے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ زندگی رہے گی نہیں رہے گی، یا زندگی رہے بھی اگر تو صحت و عافیت ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، اس کا نام قرأت ہے کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، یعنی سننے والا جہاں تک آواز پڑھنے والے کی پہنچ رہی ہے، سننے والا محسوس کرے کہ یہ فلاں حرف ہے، یہ فلاں حرف ہے، یہ فلاں حرف ہے۔ بالکل لیپا پوتی والا مسئلہ نہیں، ایک دم الگ الگ۔ اس کے لیے محنت ہمیں کرنا پڑے گا، اور یہ بڑی دولت ہے نا، قرآن مقدس کی تعلیم بہت بڑی دولت ہے۔ وہ سماج کی محرومی ہے، کم نصیبی ہے، حرمہ نصیبی ہے کہ تعلیم قرآن کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ بہت کم ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کو لوگ معمولی تعلیم سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، ہے نا۔ ویسٹرن کلچر کی طرف، مغربی تہذیب کی طرف بڑی تیزی سے ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے، اور اپنے گمان میں ہم نے اسی کو کامیابی سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا لڑکا یہ پڑھ لے گا، ویسا ہو جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب۔ اور ویسا بولتے بھی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے، قرآن مقدس اگر اپنے سینے میں اگر وہ بسا لے، الحمدللہ حفظ کر لے، یاد کر لے، یا کوئی عالم دین ہو جو دین کے مسائل کو جانتے ہوں، الحمدللہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اپنی قوم کے ایسے بچوں کے لیے نہیں کہتی ہے نا۔ ہمارا معاشرہ یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں کا لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ بولا سنے کہیں آپ نے حافظ قرآن پڑھا کا لڑکا نہیں، اور گریجویشن اگر کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کچھ 2-4 اور پیپر اور کاغذ بنوا لیا اگر، ہے نا، تب کہ نہیں لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں، مغربی تہذیب کی طرف ہم جا رہے ہیں، جبکہ کامیابی اس راستے میں نہیں ہے، کامیابی دین کے راستے میں ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔
اور آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنیں، اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا۔ دیکھیے نماز 5 وقتہ نماز میں 3 وقت تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کا امام بالجہر کرتا ہے، آواز سے پڑھتا ہے، ٹھیک، 2 وقت سری ہے، آہستہ ہے۔ تو جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے امام کی اقتداء میں تو مقتدی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، مقتدی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے۔ باقی جو سنتیں پڑھیں گے، واجب کی ادائیگی ہوگی، یا بسا اوقات جماعت سے ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جماعت سے ہم نہ پڑھ پائیں تو کس طرح قرآن کی تلاوت کریں گے؟ جو آہستہ پڑھیں گے ہم تو ہر حرف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنی آواز ہو کہ خود سنیں، یہ قرأت میں ضروری ہے، اسی کو قرأت کہتے ہیں۔ جیسے ظہر کی اپنی سنت پڑھا ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے، فرض کے بعد 2 رکعت سنت آپ نے پڑھی ہے، پھر نفل آپ نے پڑھا ہے۔ اس میں جو قرآن مقدس کی تلاوت آپ نے کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے باقی نمازوں میں، ہے نا، تو حرف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنی آواز ہو کہ خود سنیں تو نماز ہوگی۔ اگر صرف من میں کوئی پڑھا اگر تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا اس مسئلے سے ہم واقف تھے، کتنی نمازیں ہم نے من میں پڑھ لیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی زبان سے پڑھتا بھی ہے تو صرف زبان حرکت کرتی ہے پر آواز نہیں نکلتی ہے۔ سری قرأت، آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ خود سنیں، دوسروں تک نہ پہنچے۔ اگر دوسرے 2-3 آزو بازو سن لیں گے تو وہ جہری قرأت ہو جائے گی، یعنی بلند آواز سے پڑھنا مانا جائے گا۔ تو جب آپ تنہا نماز پڑھیں، سنتیں ادا کریں یا فرض پڑھیں، جیسے سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانا واجب ہے نا۔ فرض کی 4 رکعت والی نمازوں پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی تلاوت فرض ہے نا، یعنی 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، یہ مطلقاً فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ واجب ہے نا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانا واجب ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ تو جب تنہا پڑھیں گے تو آہستہ پڑھیں گے نا، تو آہستہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ پڑھیں اور خود سنیں بھی، خود سنیں بھی، کہ صرف زبان اگر منہ میں حرکت اگر کر رہی ہے اور آپ کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں آ رہی ہے اگر، ہے نا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں پڑھ رہے ہیں، اتنی آواز سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ خود سن لیں، لیکن چاروں طرف شور شغف ہے، ہنگامہ ہے نا، آواز ایسی ہے کہ پڑھتا ہوں پر کانوں تک آواز نہیں آ پاتی ہے، تو یہ عارض ہے، ہے نا، ایک مجبوری ہے یہاں، جی وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جب تنہا نماز پڑھیں آپ تو قرآن کی تلاوت جب کریں گے تو صرف زبان میں حرکت اگر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ یعنی ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور پڑھیں اتنی آواز سے کہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں تو نماز ہوگی۔ اب سے کتنی نمازیں ہم میں سے کتنوں نے ویسی پڑھی ہے، بس کھڑے ہو گئے، قرآن کی جو تلاوت، قرآن جو یاد ہے، بس زبان سے زبان حرکت کر رہی ہے پر آواز نہیں آتی ہے۔ نہیں، اتنی آواز سے پڑھیں آپ کہ آپ خود سنیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ توجہ ایک دم مکمل حاضر رہے گا، چونکہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں اور دین نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور خود سننا ہے، تو بتائیے توجہ کدھر جائے گا؟ ادھر ادھر؟ جی عمل تو اس پہ کرنا ہے نا کہ ہمیں پڑھنا بھی ہے اور اپنی آواز کو خود سننا ہے، تو مکمل توجہ ہوگی، ہے نا۔ اور نماز میں توجہ کی ضرورت ہے نا، مسئلہ واضح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا، جی بالکل پڑھیں گے، جیسے
آپ میں سے کسی نے سنا؟ لیکن میں نے سنا اپنی آواز. یہ ہے قرأت سری، یہ ہے آہستہ پڑھنے کے مقدار. جی خیال رکھیں گے انشاءاللہ. یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، کوئی من میں اگر طلاق دیا اگر تو طلاق واقع نہیں ہوگا، ہے نا. ایسے ہی آزاد کرنا، تو پہلے غلام وغیرہ کا معاملہ تھا تو غلام آزاد کیا کرتے تھے کہ چلو تم آج سے آزاد ہو، تم آزادانہ زندگی گزارو. اب مجھ پر تمہاری حکومت نہیں رہے گی، تم میری ملکیت میں نہیں ہو، تم آزادانہ زندگی خوب خوشی خوشی تم گزارو. جانور ذبح کرنے میں، جی جانور ذبح کرنے میں کیا پڑھ کے ذبح کرتے ہیں جانور؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہے نا. یہاں پڑھنے کا مطلب کیا بتایا کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود اپنی آواز سنیں. پر جانور وہاں ذبح کریں گے تو اور زور سے پڑھیں گے، آواز سے پڑھیں گے. اور جو لوگ پکڑنے والے ہوں گے، چھری چلانے والے ہوں گے، انہیں بھی چاہیے کہ پڑھیں، اور چھری چلاتے تو وہ بھی پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر. اگر من میں پڑھ لیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، معاملہ بگڑ جائے گا. یاد رکھیں. الحمدللہ. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں. یہ آیت سے مراد بڑی آیت ہے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس لیے ایک آیت. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر و نوافل کی ہر رکعت میں، وطر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے. امام اور منفرد پر فرض ہے. امام کی قرأت کافی ہے مقتدی کے لیے. اقتداء میں جب رہیں گے آپ، جماعت سے جب نماز پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، لیکن جب اکیلے پڑھیں گے تو اکیلے پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منفرد کہتے ہیں. تو وہی مسئلہ کہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر و نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے. اور مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں ہے. مقتدی کو جب وہ کسی کی اقتداء میں رہیں گے، جب امام کی اقتداء میں ہیں، باقی جماعت میں بالکل آپ شامل ہیں تو وہاں اصل میں مقتدی ہیں آپ، ٹھیک ہے. قرأت جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہری کی نماز میں. چاہے قرأت جہری ہو یا قرأت سری ہو، نماز کوئی بھی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، کوئی بھی ہو، کسی بھی نماز کو آپ فرض نماز کو امام کی اقتداء میں اگر پڑھتے ہیں تو وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، چونکہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے. فرض کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. فرض کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی، قرآن پڑھا ہی نہیں، اور قرآن پڑھنا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے مقابل برابر ہوں فرض ہے. نہیں پڑھا تو فرض چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، پھر سے پڑھنا ہوگا نماز. جی چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا. چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے حروف مقطعات ہیں قرآن مقدس میں، صاد، نون، قاف، ہے نا. سورتوں کے شروع میں کئی سورتیں ہیں جس کے شروع میں یہ سنگل حرف ہے، ٹھیک. بعض قرأتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا. بعض قرأتوں میں، قرأت کی کئی قسمیں ہیں، تو بعض میں اس کو آیت، مستقل آیت مانا ہے، ٹھیک ہے. پر بہتوں نے اس کا مطلب نہیں مانا ہے. تو وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف قاف یا نون پڑھ لینے سے، یا اس طرح کے 2-3 حروف اگر پڑھ لیں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا. رکوع کے معنی ہوتا ہے جھکنا. رکوع کا لفظی معنی کیا ہے؟ جھکنا. تو نماز میں کتنا جھکنا ہے؟ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے. اتنا جھکیے کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنے تک پہنچ گئے، ہے نا. رکوع شروع ہو گیا وہاں سے.
ٹھیک، رکوع کو اچھا یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، ہے نا، ایک دم سیدھا، اور اتنا بھی اگر جھک گئے کہ ہاتھ گھٹنا تک پہنچ گیا تو رکوع میں گنتی ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنا جھکیں کہ ہماری پشت، ہماری پیٹھ اور سر کا یہ حصہ برابر ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ کوزہ پشت، بعض لوگوں کی پیٹھ عرض عارض کی بنیاد پر نکل جاتی ہے نا، جس کو کوبڑا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کوزہ پشت کے اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، حد رکوع کو وہ اتنا جھک گیا ہے کہ رکوع تک پہنچ گیا ہے، تو کیا کرے گا کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، چونکہ حد رکوع تک تو پہلے سے وہ جھکا ہوا ہی ہے، وہ عرض عارض کی بنیاد پر، ہاں، پشت کا یہ حصہ، پیٹھ کا حصہ ایک دم ابھری ہوئی ہے، ہاں، ایک دم کبڑا ہو چکا ہے، تو جب وہ رکوع کرے گا تو وہ رکوع کی حد تک پہلے سے جھکا ہوا ہے ہی، تو پھر نماز کے رکوع کے لیے کیا کرے گا؟ وہ سر سے اشارہ کرے گا۔ وہ سجود، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا جب بندہ حالت سجدہ میں ہوا کرتا ہے، وہ بہت ہی مقدس موقع اور بہت ہی خوبصورت موقع بندوں کے لیے ہوا کرتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھتا ہے، تو وہ بہت ہی مقدس موقع ہوا کرتا۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ پر سجدہ کہتے کسے ہیں؟ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، پیشانی کا زمین پر جمنا یہ سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا، جیسے بتایا تھا نا پہلے سبق میں، پہلی مرتبہ جب فرض کی باتیں آئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاؤں کی دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا رہنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو جب سجدہ کریں تو اس کا ضرور خیال کریں کہ ہماری انگلی کا پیٹ کدھر ہے، زمین سے ملا ہوا ہے یا ہوا میں لٹکا ہوا ہے یا پھر بنگلہ دیش کی طرف ہے، جی ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ اپنی ڈائری میں لکھتے چلے جائیں گے نماز، اپنے کھاتہ میں لکھتے چلے جائیں گے نماز، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، جب نام اعمال کھولے جائیں گے، تو جو طریقہ سجدہ میں چاہیے تھا، جس طرح سجدہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس طریقے کو ہم نے جانا نہیں، اپنایا نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سجدہ ہوا ہی نہیں۔ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی، انگلی کی نوک ہے نا، سجدے کی حالت میں انگلی کی نوک صرف زمین سے اگر لگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے سے واقعی بہت لوگ غافل ہیں۔ اب جائزہ لیجئے گا، جب لوگ نماز پڑھیں گے تو محنتیں کی جا رہی اس لیے نہیں کہ ہمیں اور آپ کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ ہاں، کوئی پریشانی اگر کسی کے پیر میں ہے، انگلی میں پریشانی ہے، زخم ہے، درد ہے، ٹھیک ہے، انگلی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر عرض عارض کی بنیاد پر انگلی بالکل سخت ہو گئی ہے کہ وہ ٹیڑھی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک، تو مجبوری ہے تو شریعت میں پھر چھوٹ ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے، وہ زمین پر اپنے پاؤں کی انگلی کا پیٹ رکھ سکتا ہے، رکھنے کی طاقت ہے، پر اس نے نہیں رکھا، جی، تو نماز نہیں ہوئی۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں امام صاحب اس مسئلے سے وہ واقف نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا، تو یاد رکھیے گا شریعت میں نہ جاننا عذر نہیں ہے، جہالت عذر نہیں ہے۔ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس دین میں سب سے زیادہ تعلیم کی تاکید کی گئی ہے، سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، پڑھو 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 پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، مسافت طے کرنا پڑے، مسافت طے کرنا،
یہاں سے وہاں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تم جانا، آنے جانے میں جو مشقتیں ہوں، خاردار وادیاں ہوں، ہے نا، راستے کی جو پریشانیاں ہوں، علم بہت اونچی چیز ہے، اس لیے راستے کی تمام تر پریشانیوں کو برداشت کر لینا اور ہنس کھیل کے برداشت کرنا، چونکہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ کام بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے وہ کام۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے علم حاصل کرنے والوں کی۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو آنے جانے میں راہ میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت شہادت کی موت ہوا کرتی ہے، اتنی عظیم موت ہوتی ہے۔ جی علم کی برکت ہے نا، علم بہت اونچی چیز ہے، علم دین حاصل کیجئے، پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ یہ محفل اس لیے نہ سجایا گیا ہے، یہ محنتیں آپ کا خادم اس لیے نہ کر رہا ہے کہ چند مسائل جان لیں۔ جیسے آہستہ قرأت والا مسئلہ واضح ہو گیا آج، جی حالت سجدہ میں انگلی کا مسئلہ ہے نا، کہ جب حالت سجدہ میں ہوں تو کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہونا چاہیے، تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا رہنا یہ سنت ہے جی، اور پانچوں پانچ یعنی تمام انگلیوں کا پیٹ اگر زمین سے لگ جائے اگر تو پھر وہ افضل ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگے، انگلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا رہے، یہ کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی ایک مسئلہ یہ بھی، رکوع میں جو کبڑا جو لوگ ہیں جن کی پشت نکلی ہوئی ہے حد رکوع تک وہ پہلے ہی سے جھکا ہوا ہے نا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے وہ حد رکوع تک جھکا ہوا ہے اور رکوع جھکنے کا نام ہے تو وہ کیسے رکوع کرے گا؟ تو کیا جواب دیا؟ کیا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ حد رکوع تک تو جھکا ہوا ہے ہی، جی وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، یہی ان کا رکوع ہو جائے گا۔ سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ پیشانی پر پیشانی کا زمین پر جمنا۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، کوئی پریشانی ہے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے۔ یہ سوال ہوا تھا کل نہ پرسوں ہے نا کہ پیشانی میں اگر زخم نکل آیا ہے، پیشانی نہیں رکھ سکتا ہے، ناک اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر ناک سے سجدہ کیا جائے، ہے نا۔ پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے، خالی ہلکا سا اگر ٹچ ہو گیا تو نہیں، تھوڑی سی دبانا ہے وہاں، ہے نا، تھوڑی طاقت، ہلکی سی طاقت لگانا ہے کہ یہ نرم ہڈی تک ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ جی یہ خیال کرنا۔ رخسارہ یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر، اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے۔ جی ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ خیال کرنا چاہیے گدا وغیرہ میں نماز اگر بالکل پتلا ہے کہ ہم سجدے میں جائیں گے زور لگائیں گے تو بالکل دب جائے گا، اب اس کے نیچے نہیں جائے گا تو نماز ہو جائے گی، اور نہ اسپونج وغیرہ میں بھی ہے نا کہ وہ زور لگاتے رہیے اندر چلتا جائے گا تو ایسی جگہ سجدہ نہیں ہوگا تو نماز سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ چونکہ فرض ہے نا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا یہ ضروری ہے، جب پیشانی نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو پھر نماز نہیں ہوئی، ہے نا۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی اور ان باتوں کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ قعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے نا، قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا ہے کہ پوری اتحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی،
پڑھ لی جائے فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، اور قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ یاد رکھیے گا، قعدہ اولیٰ 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں ہم لوگ 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعتیں مکمل کر کے بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، ہے نا، پھر 2 رکعتیں مکمل کر یا 1 رکعت مکمل کر، جیسے مغرب کی 3 رکعتوں میں یا وتر کی 3 رکعتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قعدہ بیٹھنا یہ واجب ہے، اور وہاں اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، پر قعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، اور قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو پورا اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا اس کا مطلب واجب چھوٹ گیا، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اتحیات کو بڑھیا سے یاد کریں جی، اور جب قرآن مقدس اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی فکر ہوگی اور صحیح طریقے سے بھی قرآن مقدس ہم پڑھنے لگیں گے تو الحمدللہ دعا بھی بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اتحیات بھی بہت بہتر طریقے سے پڑھیں گے، دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں واجب ہے نا، اس کو بھی صحیح ڈھنگ سے ہم یاد کریں گے۔ تو ماحصل نچوڑ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تعلیم۔ قرآن پڑھنا ہوگا صحیح ڈھنگ سے، اپنے بال بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین ویوستھا اور انتظام کرنا ہوگا کہ بچے ہمارے قرآن پڑھیں، ماڈرن مت بنیے، پرانی دنیا سے تعلق رکھیے، بیتے ہوئے زمانے سے تعلق رکھیے، اس میں کامیابی ہے۔ ماڈرن بننا، مغربی تہذیب کا دل دادا ہو جانا، فدا حسین ہو جانا، یہ نقصان دہ ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اب بڑی تیزی سے مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس لیے جس کے پاس تھوڑا سا ذریعہ معاش اگر ہو گیا ہے نا، 2 4 5 10 ہزار کی ملکیت اگر ہو گئی، اب وہ تو مدرسہ میں بچوں کو بھیجنا توہین سمجھتا ہے۔ مدرسے میں غریب کے بچے پڑھتے ہیں، غریب کے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، دین حاصل کرنے والا غریب ہوا کرتا ہے، دین حاصل کرنے والا یتیم ہوا کرتا ہے۔ کیا معاشرہ نے مزاج بنا رکھا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے جو ہم زیب تن کرتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی ان کپڑوں کی خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ ایک کالا کلوٹا انسان جس کے بدن پہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، بتیسی نکلا ہوا ہے، لیکن پڑھا لکھا ہے، با ادب ہے، تو علی کی زبان سے، علی سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے؟ بتیسی نکلا ہوا ہے مولا علی، بدن میں چتھڑے ہیں، کپڑے میلے کچیلے، پھٹے بھی ہیں اور پھر میلے کچیلے ہیں، لیکن بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ بڑا خوبصورت انسان ہے، کیوں؟ چونکہ صاحب علم ہے اور با ادب ہے جی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہیں آگے فرماتے ہیں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اب معاشرہ یتیم کہنے لگا اسے۔ امی کا انتقال ہو گیا، ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، ماں کی شفقت سے، مہربانی سے جب بچہ محروم ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے کی زبان کیا ہے؟ وہ بچہ یتیم ہے، لیکن مولا علی سے پوچھئے کہ یتیم کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، وہ یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں باپ کے سایہ سے جو محروم ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے، اصل میں یتیم وہ ہے جس کے پاس، جس کی زندگی میں علم اور ادب نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو وہ یتیم ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، کروڑوں کی سمپتی ہے، گاڑی باڑی سب کچھ ہے، لیکن اگر علم اور ادب نہیں ہے تو وہ یتیم ہے۔
بتائیے آج کا معاشرہ جسے یتیم کہتا ہے، ہم آج کے معاشرے کی مانیں گے کہ مولا علی کو مانیں گے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور مانیں گے اگر، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لیں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے اور ہم کتنے باادب ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے آج۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے تو تیار نہیں ہے بھائی جی، تب نہ لوگوں نے فطرہ دو مدرسے میں، کہا تھا زکوٰۃ دو کا غریب غربا پڑھتے ہیں، غلطی سے مت کہیے گا، دین کے حاصل کرنے والے غریب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور مولا علی نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو نے جو تقسیم فرمایا نا، تیری تقسیم پر ہم راضی ہیں، ہم مست ہیں، ہم خوش ہیں۔ مولا کریم، تو نے ہمارے لیے علم کی دولت کا انتخاب فرمایا اور جاہلوں کے لیے کانی کوڑی کا انتخاب فرمایا، ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ جی، ہم اگر اولاد رسول کے ماننے والے، اصحاب رسول کے ماننے والے اگر ہیں، تو ہمیں خود کو اور اپنی اولاد کو علم اور ادب سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے معززین، ابھی بھی کوشش کیجئے، شروع کیجئے، پڑھیے اور اس کا انتظام کیجئے، ہے نا، اور اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے، دین کی بنیاد پر بچوں کو آگے بڑھائیے، دین کی بنیاد پر، ماسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر، فلاسفر جو بھی ہوں، دین کی بنیاد پر۔ جی، اگر دین کی بنیاد پر بچوں کو آپ نے آگے نہیں بڑھایا، بچے اگر دین نہیں سیکھے ہوئے ہیں اگر، تو پھر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، بہت برا کیا ہم نے۔ پہلے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جڑ جاؤ دینی تعلیم سے، حاصل کرو، موقع ہے۔ جی، جیسے آپ کا یہ خادم، نکما خادم، درس دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آئیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ کل ہی میں نے شاید کہا تھا، ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سبھی یا تمام اہل ایمان، ہے نا، اپنے عالم سے یہ کہیں کہ حضرت چند مسئلے بتا دیجئے، حضرت کھانے کا طریقہ سنت کیا ہے، میرے آقا کیسے کھایا کرتے تھے، بتا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، حضرت بتائیے پینے کا طریقہ کیا سنت طریقہ ہے۔ جی، لوگوں کو یوں کہنا چاہیے تھا نا، اب مسئلہ پلٹ گیا ہے، ہم ہی لوگوں کو کہنا پڑتا ہے آئیے نا کچھ سیکھیے نا دین، آئیے نا نماز کا طریقہ، آئیے نماز میں جو فرائض اس کے بارے میں بتائے جائیں گے، واجبات اس کے بارے میں بتائے جائیں گے۔ میرے دوست، جب مزاج بدلا تو رزلٹ تو بدلے گا نا۔ جی، عزت دار قوم پوری دنیا میں اگر ذلیل ہو رہی ہے تو غلطی دوسروں کی نہیں ہے۔ قوم مسلم دوسروں کی وجہ سے ذلیل کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ قوم مسلم اگر ذلیل ہے تو اپنی کردار اور بے توجہی کی بنیاد پر ذلیل ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہمیں دین سیکھنا ہوگا، دین جاننا ہوگا، قرآن پڑھنے کا انتظام ویوستھا ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ جی، اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینا پڑے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور تیاری ہمیں کرنی ہے۔ جی، مدرسہ میں رہ کر کے، مسجد میں رہ کر کے، اپنی علماء سے، اپنے امام سے جی دین حاصل کیجئے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، اور قرآن کی تلاوت الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان یشفعان، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان شریف، صرف رمضان نہیں، یہاں مراد رمضان کے روزے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم، گفتگو کے بہت سارے مواقع تھے، بڑی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کئی لوگ کھڑے تھے، ان کا دوست تھا، ان کے اقربا رشتہ دار تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن اے پروردگار، سبوں کو تیاگ کر کے، سبوں کو چھوڑ کر کے تیرے اس بندے نے تیرے کلام کی تلاوت کیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس کے حق میں شفاعت اور سفارش کرتا ہوں، مولا تو ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تلاوت کرنے والوں کے حق میں قرآن کی تلاوت
سفارش کرے گی۔ روزہ رکھنے والوں کے حق میں روزہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی سفارش بھی اللہ قبول فرما لے گا اور روزے کی سفارش بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ کتنا بہترین موقع ہے۔ آئیے ہم قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اپنے بال بچوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرنے کی نیک کوشش کریں۔